بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس در پر جو بھی جس مقام پہ پہنچا اس نے محنت کی ہے۔ لیس الانسان الا ما سعی، جب تک محنت نہیں کرو گے خدا کچھ بھی ہر فیلڈ میں، یہاں تک کہ نفس کو سدھارنا اتنا آسان نہیں ہے۔ مولا فرماتے نفس ایک درندے حیوان کی طرح ہے، جس طرح درندے کو چھوڑتے ہو وہ چیرتا ہے پھاڑتا ہے، اسی طرح اگر نفس پر کنٹرول نہیں کرو گے تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ جھوٹی چیزوں کو لذت بنا دیتا ہے، جن چیزوں میں لذت ہے نہیں لیکن ایسا بناتا ہے جیسے اس میں لذت ہے۔ مثلا شراب کو لذت کا وسیلہ بناتا ہے، گمراہ کرتا ہے، جو شراب پیے گا اسے لذت ملے گی۔ لیکن فرماتے ہیں ہر وہ چیز، یہ میں سائنٹیفکلی بات کر رہا ہوں، ہر وہ چیز جسے خدا نے حرام کیا ہے اب سائنٹیفکلی اسے حلال ثابت کر کے دکھائیں، اور ہر وہ چیز جسے خدا نے حلال کیا سائنٹیفکلی آپ اسے حلال ثابت کر کے دکھائیں۔ شراب جسے خدا نے کہا کہ اس کے تھوڑے فائدے ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں، سائنس نے بھی ثابت کیا کہ شرابی لوگ ہیں کڈنیز فیل ہو جاتی ہیں۔ شراب انسان کی عقل کو تباہ و برباد کرتا ہے، انسان کے ارادے کو ختم کر دیتا ہے۔ جب انسان شراب میں آتا ہے نہ اللہ کی شناس رہتی ہے نہ والدین کی شناس رہتی ہے۔ جا کر دیکھیے یورپ میں جب سیٹرڈے سنڈے نائٹ آتی ہے ان کی سوشل لائف شروع ہو جاتی ہے، ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ پڑھا لکھا آدمی لیکن جب شراب پیتا ہے، بڑے بڑے ایکٹرز کی موویز لیک ہو گئی، شراب پینے کے بعد اتنا اس کا بھرم تھا لیکن جیسے شراب پی اسے پتہ ہی نہیں میں کیا بول رہا ہوں، اسے پتہ ہی نہیں میری شخصیت کیا ہے۔ تو شراب انسان کی شخصیت کو خراب بیماریاں لاتی ہے۔ خنزیر کو خدا نے حرام قرار دیا، آپ سائنٹیفکلی سے ثابت کر کے دکھائیں۔ یہ واحد ایک ایسا گوشت ہے جس کے کاٹنے کے بعد اس میں بے تحاشا کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس گوشت کو دینے کے لیے اس کو ان کی اتنی صفائی، اب کیونکہ کمرشلزم ہے تو لہٰذا اس گوشت کو بیچتے ہیں۔ اور ہر وہ چیز جسے خدا نے حلال کیا، مثلا مرغی کو کھانے سے پہلے ذبح کرو، یہ حکم شریعت ہے، حکم شریعت ہے، آپ ذبح کرنا پڑتا ہے۔ اب ریسرچ ہوئی امریکہ میں کسی جگہ پہ کہ کئی لوگوں کے وجود میں بیکٹیریاز آنے لگے اور بیمار ہونے لگے، مرنے لگے۔ ذرا ریسرچ کی جائے لوگوں نے کیا کھایا ہے، پتہ چلا انہوں نے مرغیاں کھائی تھیں۔ تو پھر اس مرغیوں میں ایسا کیا تھا کہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں؟ پتہ چلا یہ وہ مرغیاں تھیں جن کو ذبح نہیں کیا گیا تھا۔ پھر کہا کہ اس مرغی کو کیا کریں کہ اس کا گوشت انسان کے لیے فائدہ مند ہو۔ جب آپ سانس لیتے ہیں نا تو آپ کے اندر سکنگ پاور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ سانس لیتے ہیں تو آپ کے گوشت میں ایک سکنگ پاور آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک روش ہے کہ اس مرغی کے باڈی سے خون نکل جائے تو وہ جتنے بیکٹیریاز ہیں، کیونکہ جیسے یہ مرتی ہے تو وہ خون وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے۔ جب جمع ہو جاتا ہے، جب آپ یہ گوشت کے ساتھ خون کھاتے ہیں تو آپ کے وجود میں بیکٹیریا اور آپ بیمار ہو جاتے ہیں۔ خون کو کیسے نکالا جائے؟ تو اب ظاہر ہے وہ مسلمان تو تھے نہیں، انہوں نے اپنی سائنٹیفکلی ایک روش بنائی کہ اس مرغی کا گلا اگر سی ٹائپ کاٹا جائے، کیسے کاٹا جائے؟ سی ٹائپ کاٹا جائے، وہی ہمارا ذبیحہ ہے نا۔ اب اگر یہ کہتے کہ مسلمانوں کی طرح ذبح کیا جائے تو سارے لوگ مسلمان بن جاتے، تو انہوں نے ایک اپنی اصطلاح بنائی کہ سی ٹائپ کاٹا جائے، کیونکہ جب گلا کاٹا جاتا ہے ایک نبض ابھی بھی ہوتی ہے، سکنگ پاور ختم نہیں ہوتا، اور اس کے ذریعے سے جتنا بھی خون ہے اس کی باڈی سے باہر چلا جاتا ہے اور اس مرغی کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو شریعت نے بتائی اس میں ہمارے جسم کا فائدہ بھی ہے، اس میں ہماری آخرت کا فائدہ بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد جسے تم نقصان سمجھ رہے ہو، نقصان نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ نے واجب کی، ہر وہ چیز جو اللہ نے واجب کی، اس میں تمہارا نقصان نہیں ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ دنیا بنتی ہے، آخرت بنتی ہے، زندگیوں میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔